بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، پہلے یہ ایک کلپ سنیے۔ کیا آپ وسیلے کے قائل ہیں؟ ہاں، ہم شرعی طور کے اوپر جو وسیلے کی 3 اقسام ہیں قرآن و سنت سے، ہم اس کے قائل ہیں۔ یہ بھی ایک مغالطہ پروپیگنڈا ہے کہ اہل حدیث وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کس وسیلے کے قائل نہیں؟ اگر آپ نے سوال کیا، یہ ہے تفصیلی بحث، لیکن عام فہم انداز میں کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ قرآن پاک میں فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے خوبصورت نام ہے، ان کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے۔ یہ وسیلے کی پہلی قسم ہے۔ بہت خوب بات۔ دیکھیں، اے رزاق، تو رزاق ہے، رزق دے دے۔ بہت خوب بات۔ شفا شافی، یعنی اللہ کے۔ پھر دوسری بات جو ہم نے بچپن سے واقعہ پڑھا، یہ صحیح حدیث ہے، غار کا قصہ سنا ہوا ہے۔ 3 بندے غار میں پھنس گئے، تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا نا، تو ہم نیک اعمال کے وسیلے کے قائل ہیں۔ اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ اے اللہ، ہم ایمان لے کے آئے، ہماری یہ دعا قبول کری۔ قرآن میں بھی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا۔ پھر اس کے بعد دعا کی۔ اس کا مطلب ہے اپنے کسی بھی نیک عمل کا، وہ جو تینوں نے واسطہ دیا تھا، انہوں نے کسی کا ذات کا واسطہ نہیں تھا دیا، اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا۔ وسیلے کی تیسری جائز شرعی قسم یہ ہے کہ آپ کسی بھی نیک انسان یا غیر نیک انسان، کسی کو والد والدہ دادا دادی، کسی کے پاس جا کے دعا کروائیں۔ ہم دعا کے قائل ہیں وسیلے کے طور کے اوپر۔ مثال دے رہا، آپ میرے پاس آئیں یا میں آپ کو کہوں علی بھائی میرے لیے دعا کر دیں، یہ وسیلے کی جائز قسم ہے، کیونکہ آپ نے دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے۔ ہمارا یہاں پہ اجماع امت ہے ان 3 قسموں کے اوپر۔ اختلاف اہل حدیث کا اہل تشیع سے یا بریلویوں سے کیا ہے وہ سن لیں۔ وہ یہ ہے، ہم ذات کے وسیلے کے قائل نہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں ذات کا وسیلہ کہیں نہیں ہے۔ ذات کے وسیلے کی جو سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے نا، وہ ذات کے وسیلے کے خلاف ہے۔ بڑی عام فہم ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا یہ ہو گیا، قحط پڑ گیا، حدیث آپ کو دین میں آ جائے گی، تو رسول اللہ دعا کی بارش ہوگی۔ بارش اتنی ہوئی کہ اس نے اگلے ہفتے آ کے کہا کہ اب تو بہت بارش ہوگی، بند کرو۔ بعین یہی واقعہ حضرت عمر کے دور میں ہوا، اور وہ شخص آیا کوئی، اور اس نے کہا قحط پڑ گیا، مال ہلاک ہو گیا، دعا کر دیجیے۔ حضرت عمر نے یہاں پہ کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد النبی کے اندر، قبر رسول کے پاس۔ اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو حضرت عمر کہتے اے اللہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ وسیلہ ہے، بارش برسا دے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا چچا عباس کو بلایا جائے۔ ابھی علی بھائی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سب سے بڑی دلیل دیتے ہیں شخص کی ذات کے وسیلے کی۔ چچا عباس کو بلایا جائے۔ چچا عباس کو بلایا گیا۔ حضرت عمر نے کہا آپ دعا کیجئے۔ رسول اللہ کی زندگی میں ہم رسول اللہ سے دعا کرایا کرتے تھے، اب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ یہ دلیل ہے دعا کے وسیلے کی، کسی سے بھی کروانا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں یہ شخصی وسیلے کی دلیل ہے۔ یہاں پہ بتائیے، اگر شخصی وسیلہ رسول اللہ سے بڑا کسی کا ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی نے رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ دے کے اللہ سے مانگا ہو؟ چچا عباس سے دعا کروائیے کہ چچا عباس کی ذات کا وسیلہ۔ یہ اختلاف ہے، یہ ایک فقہی اختلاف ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو عام فہم عام لوگوں کے لیے کہ کیا نبی کا وسیلہ دینا ٹھیک ہے یا نہیں، ابھی آپ نے بات تو کی ہے، لیکن عام فہم عام فہم بات یہ ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک کسی بھی شخص کا ذات کا وسیلہ دینا جائز نہیں۔ اور وہ جو باتیں ہیں کہ حضرت آدم نے آسمان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تھا اور ان کے وسیلے سے دعا کی تھی، یہ من گھڑت روایت ہے۔ یہی روایت، 2 روایتیں پیش کی جاتی ہیں، میں دونوں اس لیے ذکر کر رہا ہوں چونکہ آپ نے ٹاپک چھڑا۔ ایک چچا عباس والا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چچا عباس کی بات ذات کا وسیلہ، ذات کا نہیں، دعائے چچا کا وسیلہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آدم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا، حالانکہ قرآن پاک اس کے صریحاً خلاف ہے اور کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم کو کلمات سکھائے، وہ کہتے ہیں یہ کلمہ یہ تھا محمد، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلمہ بھی ذکر کر دیا قرآن پاک میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ اب دیکھیں عقل پہ کیسا پڑتا ہے، اللہ وہ کلمہ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کلمہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شخص شخصی وسیلے کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شخصی وسیلہ جائز نہیں ہے۔ شخصی وسیلے کا معنی ہے کسی ایک ہستی کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا۔ آئیے آپ اس کے دلائل ہم قرآن و حدیث سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وسیلہ شخصی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، قرآن حدیث میں آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو،
اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اہل ایمان آپ سوچئے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً وسیلہ فرمایا اور یہ شخص کہہ رہا ہے شخصی وسیلہ جائز نہیں ہے، 3 وسیلوں کے جواز کی یہ بات کر رہے، یہ ان کا اپنا نظریہ ہے۔ یہ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے کہ یہ وسیلہ ہے اور یہ وسیلہ نہیں ہے، یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف ان کا اپنا اختراعی نظریہ ہے۔ جس کو یہ جائز سمجھتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ وسیلہ آیا ہے، اس کا ثبوت ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو تم اس کی طرف وسیلہ لے کر آؤ، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ نیک اعمال کا وسیلہ لے کر آؤ، یہ نہیں فرمایا کہ نیک لوگوں کا وسیلہ لے کر آؤ، یہ نہیں فرمایا کہ تم کسی شخص کا وسیلہ لے کر آؤ، یہ یہاں نہیں ہے، مطلق ہے، خواہ وہ نیک اعمال ہوں، خواہ وہ نیک اشخاص ہوں، خواہ وہ نیکیاں ہوں۔ جب یہ شخص بھی اقرار کر رہا ہے، غار کے 3 افراد کا واقعہ کہ انہوں نے اپنا اپنا نیک عمل ذکر کیا تھا۔ ایک شخص نے ذکر کیا ماں باپ کی خدمت کا نیک عمل، دوسرے شخص نے یہ نیک عمل پیش کیا تھا مال چھوڑ کر چلا گیا، اس کے پاس کوئی مزدور، تو اس نے اس کے مال کی پوری حفاظت کی۔ تیسرا شخص وہ گناہ سے بچنے کا اس نے ذکر کیا کہ میں گناہ سے بچ گیا، جب کہ میرے چچا کی بیٹی وہ مجھے روکتی رہی اور میں گناہ کرنے کے لیے تیار تھا لیکن میں خوف خدا کی وجہ سے روک گیا۔ یہ اس شخص نے کہا ہے کہ یہ نیک اعمال ہے، نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یہ بھی ان کا بھی وسیلہ جائز ہے، اور تیسرا اس نے یہ کہا ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کا وسیلہ جائز۔ یہ 3 وسیلے اس نے اپنی مرضی سے کہا کہ اس کی یہ دلیل ہے، اس کی یہ دلیل ہے، لیکن یہ اس نے نہیں کہا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شخصی وسیلے کا حکم نہیں دیا، منع کیا، یہ اس نے نہیں کہا، اور نہ یہ دکھا سکتا ہے، نہ یہ کسی قرآن پاک کی آیت میں ہے کہ تم اسماء حسنہ سے وسیلہ طلب کرو اور نیک لوگوں سے وسیلہ نہ طلب کرو، یہ نہیں دکھا سکتا کہ اللہ نے فرمایا یہ میرے اسماء ہیں، ان کے ذریعے تم وسیلہ تلاش کر سکتے، یہ بالکل ایسی کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں۔ یہ تو ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کرو، یہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ وسیلے کے طور پر، یہ ان کا اپنا من گڑتے نظریہ جو نہیں، یہ اس کے مطابق ہے۔ اب دیکھیے نیک اعمال بھی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر فرمایا کہ تم ان کے ذریعے جو ہے وہ وسیلہ تلاش کرو۔ جب مطلقاً آیا ہے، خواہ وہ نیک اعمال ہوں، خواہ وہ نیک اشخاص ہوں، خواہ وہ انبیاء ہوں، خواہ وہ رسل ہوں، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ مقربین ہوں، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں، حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہو، خواہ اولیاء اللہ ہوں، تو یہ مطلقاً میں یہ بات آتی ہے کہ ان سب سے وسیلہ جائز ہے، کیونکہ نیک اعمال وہ بھی قرب خداوندی کا وسیلہ ہے، اور اسماء حسنہ وہ بھی قرب خداوندی کا وسیلہ ہے، اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر اعمال صالحہ وہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، تو جو وہ اعمال کرنے والی ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، انبیاء اولیاء ہیں، صالحین صالحات ہیں، تو وہ بھی قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ کہ یہ وسیلہ لو، یہ وسیلہ نہ لو، تو کسی کو یہ حق کا اثر نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہ وسیلہ لو۔ آئیے اب ہم قرآن پاک سے اس وسیلے کی وضاحت الفاظ سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو آیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو تم
صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. اب یہاں پر نماز یہ بھی وسیلہ ہے، صبر یہ بھی وسیلہ ہے، لیکن نماز کا لفظ یہ بھی خدا نہیں ہے، اور نہ ہی نماز یہ خدا کا نام ہے. تو جب نماز جو غیر خدا ہے وہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، صبر جو خدا نہیں ہے خدا کے قرب کا ذریعہ ہے. جب صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگی جا سکتی ہے، طلب کی جا سکتی ہے، یہ خود خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جو نبی ہیں وہ خدا نہیں ہے مگر قرب خداوندی کا ذریعہ ہیں. اولیاء اللہ، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار یہ بھی قرب خداوندی کا ذریعہ ہے. اب آئیے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حاضرین کو ارشاد فرمایا ایوکم یاتینی بعرشہا، یہ تخت بلقیس کو کون لائے گا؟ تو ایک جن وہ کہنے لگا آنا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا. قال عفریت من الجن انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی کچہری صبح سے شام تک لگتی تھی، اس نے کہا اس سے پہلے میں لے آؤں گا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے جلدی چاہیے. پھر قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. تو یہاں پر حضرت آصف بن برخیہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا، کچھ علم تھا، تو انہوں نے کہا میں لے آؤں گا آپ کے آنکھ چبکنے سے پہلے. تو یہ دیکھیے کہ یہ بھی قرب خداوندی کا ذریعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ وسیلہ کس کو بنایا؟ شخصیت کو بنایا، فرد کو بنایا، شخص کو بنایا. یہ کہتے ہیں شخصی وسیلہ جائز نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پتا تھا میری کچہری کے ایسے شاگرد بھی ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو گئے ہوں، تو ان سے وسیلہ جائز ہے. یہ نہیں ہے کہ فوت ہونے کے بعد جائز نہیں. اب سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے سپارے میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ اے انبیاء میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا تو تم اس کی تبلیغ کرو گے. تو پھر اس دوران تشریف لے آئیں عزت والے، شان والے، عظمت والے رسول جو تمہاری تصدیق کرتے ہوں گے. پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ یہ ہے لام تاکید بنون ثقیلہ، یہ بھی اور وَلَتَنصُرُنَّ یہ بھی دونوں ایک ہی لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ ہے، لیکن یہ امر کے معنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور مدد کرو میرے رسول کی جو تمہارے پاس تشریف لیں. اب دیکھیں انبیاء کرام علیہم اجمعین دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از وصال مدد کی ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور یہ قرآن پاک کی آیت برحق ہے، قرآن سارے ہی برحق ہے. تو اس میں یہ حاصل ہے کہ جو ابھی تشریف نہیں لائے ان کی بھی مدد ہو سکتی ہے، اور جو اپنی قبور میں چلے گئے ہیں وہ بھی مدد کر سکتے ہیں. اب آئیے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من انصاری الی اللہ، کون ہے جو تم میں سے میری مدد کرے گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا تو انہوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ. اب دیکھیں وسیلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری بنائے تو انہوں نے بتایا کہ قرب خداوندی کا جو بھی ذریعہ ہے وہ وسیلہ بن سکتا ہے. اب دیکھیے جو اس شخص نے انکار کیا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ مقبول فرمو سے نے کہا یہ من گڑت ہے. اب دیکھیے یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے, من گڑت نہیں ہے بلکہ یہ حدیث ہم آپ کے سامنے اس کا اصل عربی نسخہ رکھتے ہیں, یہ مستدرک میں بھی ہے اور یہ دلائل النبوت میں بھی ہے, یہ دیکھ لیجئے. یہ صفحے اس کے اور یہ الفاظ حدیث پاک کے موجود ہیں جس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, میری توبہ مقبول فرما. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے پیارے آدم تو نے کیسے پہچان لیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, ابھی تو میں نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا. تو آدم علیہ السلام نے عرض کی, یا اللہ جب تو نے اپنی روح مجھ میں پھونکی اور مجھ میں جان ڈالی تو میں نے اپنی آنکھ اٹھا کر عرش کے پایوں کو دیکھا تو وہاں تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے, وہ ساری مخلوق میں اللہ کے نزدیک زیادہ پیارے اور زیادہ محبوب ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم ایسے ہی ہے کہ مجھے وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں ان کو نہ پیدا کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا, میں کوئی چیز ہی نہ بناتا. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ حدیث دلائل النبوت میں بھی ہے اور یہ مستدرک میں بھی ہے. یہ صفحے آپ کے سامنے ہیں, آپ دیکھ لیجئے. تو قرآن پاک کی آیت جس میں ہے کہ تم ابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کی طرف وسیلہ لے کر آؤ, اس میں انبیاء کرام کا بھی وسیلہ درست ہے, فرشتوں کا وسیلہ بھی درست ہے اور رسولوں کا بھی وسیلہ درست ہے, صحابہ کرام کا بھی وسیلہ درست ہے, صحابیات کا بھی, اہل بیت اطہار کا بھی, آل پاک کا بھی, اور حضور علیہ وسلم کی ذات کا بھی, آپ کی صفات کا بھی, اسماء حسنہ کا بھی وسیلہ جائز ہے, اور اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی جائز ہے, اور اعمال خیر کا وسیلہ بھی جائز ہے. جو قرب خداوندی کا سبب ہے وہ وسیلہ ہے.